मेरे साथ स्टार्ट करें। मेरे साथ निकालिए मरकस की अंजील, उसका 15वां बाब और 25वीं आयत। मार्क चैप्टर 15 वर्स 25। ये स्क्रीन पे आप मेरे साथ देख सकते हैं। जो लोग बाइबल नहीं लाया यहाँ पे देख सकते हैं। और पहर दिन चढ़ा जब उन्होंने उसको मसलूब किया। क्या लिखा है? और पहर दिन चढ़ा था जब उन्होंने उसको मसलूब किया। इंग्लिश में लिखा हुआ है इट वॉज 9 AM इन द मॉर्निंग एंड दे क्रूसीफाई हिम। तो यहाँ पे एक चीज मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों के लिए हैरत की बात है, क्योंकि आप लोग अब तक यही समझते आए थे कि खुदावंद यीशु मसीह को जो सलीब है वो दोपहर को 3 बजे जुम्मे के दिन दी गई है, लेकिन ये बाइबल बोलती है कि उसको सुबह 9 बजे सलीब दी गई है। कितने लोग समझते थे 3 बजे? मैं एक अरसे तक यही समझता था दोपहर को 3 बजे सलीब दी गई है, लेकिन बाइबल बताती है कि इट वॉज 9 AM इन द मॉर्निंग एंड दे क्रूसीफाई हिम। हालेलुया। आज मैं आप सबसे बड़े इल्तिजा के साथ बोलना चाहता हूँ कि आप लोग कहीं इधर उधर नहीं जाइएगा। नेक्स्ट 1 घंटा आप मुकम्मल तौर पे खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि जो कुछ आप सुनने वाले हैं शायद आपने ज़िंदगी में पहले कहीं नहीं सुना होगा और ना कभी आइंदा सुनेंगे ये चीज़ों को। तो इसलिए मैं चाहता हूँ बहुत संजीदगी के साथ आप लोग जो बच्चे संभाल रहे हैं उनको बच्चे संभालने दें, और आप 1-1.5 घंटे 1-1.25 घंटे तक आप बिल्कुल मूव ना हो और खुदा के कलाम को पूरी तरह से सुने। हालेलुया। इससे पहले मैं इस वर्ष के अंदर जाऊं और आपको चीज़ें बताऊं, मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करना चाहता हूं। कोई 8 से 10 साल पहले की बात है। मेरी एक मुलाकात हुई दुबई के अंदर ही, एक आर्कियोलॉजिस्ट मिशनरी से मुलाकात हुई। उनका नाम है रॉन चार्ल्स। और मुझे उससे पहले कुछ नहीं पता था कि ये आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं और ये क्या काम करते हैं, लेकिन जब उनसे मुलाकात हुई तो मेरी उनके साथ काफ़ी संगत हुई और फिर पता चला कि आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मेरे और आपकी तरह खुदा के कलाम पे ऐसे ही बिलीव नहीं करते, बल्कि वो तहकीक करते हैं। अगर उन्हें कोई बाइबल में चीज़ मिलेगी तो वो उसकी तहकीक के लिए यरूशलेम जाएंगे, वो जहाँ से भी उसका ताल्लुक होगा वो उस जगह जाएंगे और उसकी तहकीक करेंगे। उस ज़माने की तारीख, जो उस ज़माने की हिस्ट्री है, वो उस ज़माने की हिस्ट्री पढ़ेंगे और उसके बाद वो इस बात पे एग्री होंगे कि हाँ, जो चीज़ कलाम में लिखी हुई है उसमें कितनी सदाकत है। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह कभी भी अकेले नहीं होते थे। जब भी होते थे एक भीड़ उनके साथ होती थी, और जब वो भीड़ के साथ चलते थे, भीड़ के साथ मूव करते थे, तो जो भी मौजज़े होते थे, जो भी उस टाइम पे खुदावंद यीशु मसीह के सामने हीलिंग्स आती थी या मिरेकल करते थे खुदावंद, वो लोग भी देख रहे होते थे। कुछ और आई विटनेस होते थे जो उस मौजज़ों को देख रहे होते थे। हमें तो बाइबल में नजर आया कि ये अंधा सही हो गया, ये लंगड़ा ठीक हो गया, या इसका सूखा हुआ हाथ ठीक हो गया, या मुर्दा जिंदा हो गया, लेकिन वहाँ पे खाली अकेले बाइबल लिखने वाले लोग नहीं थे, बल्कि आम जनता के भी लोग थे जिन्होंने ये वाकया अपनी आंखों से देखा है और उन्होंने उस जमाने की हिस्ट्री में उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। सुने ध्यान से, उस जमाने की हिस्ट्री में वो सारे वाकयात रिकॉर्ड हैं। बाइबल में खुदावंद यीशु मसीह से मुतल्लिक 129 वाकयात हैं, जिसमें खुदावंद यीशु मसीह की टीचिंग भी शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह की हीलिंग भी शामिल है, खुदावंद यीशु मसीह की तमसीलें भी शामिल हैं, खुदावंद यीशु मसीह के मौजज़े भी शामिल हैं। ये चारों अंजीलों में से जब आप चुन चुन के निकालेंगे तो ये 129 वाकयात निकलते हैं। और 129 वाकयात में जो बाइबल में लिखे हुए हैं, क्योंकि यूहन्ना की अंजील का आखिरी आयत अगर आप पढ़ेंगे तो बाइबल में लिखा है खुदावंद यीशु मसीह ने इसके अलावा और भी बहुत कुछ किया, लेकिन अगर वो सब लिखा जाता तो इस दुनिया में इतनी किताबें नहीं थी जो उसको समेट सकती हैं, उसे लिख सकती हैं। इसलिए जो बाइबल में लिखा है वो बड़ा मुख्तसरन लिखा हुआ है। बाइबल में जो कुछ लिखा हुआ है बड़ा लिमिटेड लिखा हुआ है हमारी नॉलेज के लिए, लेकिन अगर हमें सीखना है और जानना है तो हमें उस ज़माने की हिस्ट्री को भी चेक करना होगा, क्योंकि अगर 129 वाकयात में से 111 वाकयात आज भी हिस्ट्री में
درج ہیں. یہ آپ کو گوگل پہ نہیں ملیں گے, یہ آپ کو یروشلم کی ہسٹری میں ملیں گے, یہ آپ کو ایجپٹ کی ہسٹری میں ملیں گے, یہ آپ کو ہیبرو ہسٹری میں ملیں گے. یہ 3 جگہوں سے یہ بائبل کے واقعات لوگوں نے اس زمانے میں ریکارڈ کرے گئے. ہالےلویا. تو میں جن صاحب سے ملا, جن کے ساتھ میری سنگت ہوئی, ان کے ساتھ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, ان کی کچھ کتابیں میں نے لی, اور وہ ہر ایک چیز میں انہوں نے اپنی شاید کوئی 60-70 سال کی زندگی انہوں نے اس چیز میں لگا دی کہ انہوں نے بائبل کی ہر ایک چیز کی تحقیق کری, ہر ایک چیز کو انہوں نے ڈھونڈا, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا, بالکل ہسٹری اور بائبل ملا کے ایک ساتھ درج کیا. اور جب وہ میرے پاس آئیں تو مجھے مقصد میرے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ تھا وہ, کہ یہ ساری انفارمیشن دنیا کے پاس نہیں ہے. اور آج میں آپ کے سامنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب سے متعلق ہسٹوریکل فیکٹ جو تاریخ میں لکھے گئے ہیں, وہ واقعات اور بائبل دونوں کو ملا کے آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور اس میں جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں, جتنے بھی ہسٹوریکل یا تاریخ کی باتیں ہیں, وہ ساری میں نے ان کی کتاب میں سے لی ہیں. اور باقی جو کچھ کام آپ سنیں گے جو میں بولنے والا ہوں, وہ ساری چیزیں میری اپنی محنت ہے, اور ایک دن کی نہیں ہے, کئی مہینوں کی محنت ہے. کیونکہ بہت سارے لوگ بچپن سے خداوند یسوع مسیح کے صلیب کے بارے میں پڑھتے ہیں, سنتے ہیں, اور آپ کو چاروں انجیلوں میں یہ واقعات نظر آتے ہیں, لیکن آپ کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ پہلے کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا. بائبل میں ایک ترتیب سے چیزیں نہیں لکھی ہوئی ہیں. اگر آپ کو خداوند یسوع مسیح کی ساری اس آزمائش اور ساری اس ٹارچر کا جاننا ہے, تو آپ کو چاروں انجیلوں کو ساتھ رکھنا پڑے گا. چاروں انجیلوں کو بڑے دھیان سے اس میں آپ کو ڈوبنا پڑے گا, اور اس میں سے آپ کو دیکھ دیکھ کے بہت باریک بینی سے آپ کو نکالنا پڑے گا کہ ہاں پہلے یہ ہوا, پھر 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 یہ ہوا. جب آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ کے پاس ایک, اسے کہتے ہیں انگلش میں کرونالوجیکل آرڈر بن جائے گا. کرونالوجیکل آرڈر کیا ہوتا ہے کہ ہر چیز کو اس ترتیب سے لکھا جائے. تو میں سمجھتا ہوں اب تک جتنا بھی آپ لوگ نے یہ سارے حوالوں کو دیکھا ہے یا پڑھا ہے, آپ کو شاید جو آج سننے کو ملے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ ہو. اور میں بالکل آگے چلتا ہوں. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو ان کے ٹارچر یا جو ان پہ صلیب کے ٹائم پہ جو کچھ ان کے ساتھ تشدد ہوا, یہ ساری چیزیں اگر ہم بائبل پڑھتے ہیں یا ہم اب تک سنتے آئے ہیں, ہم نے یہ دیکھا باغ گثسمنی میں خداوند یسوع مسیح کو اریسٹ کیا گیا, اور اریسٹ ہونے کے بعد جمعرات کا دن تھا جب اریسٹ کیا گیا, اور جمعے کے دن خداوند یسوع مسیح کو صلیب دے دی گئی. تو ان کا جو ٹارچر کا جو ٹائم ہے, جو ان پہ جتنی بھی قیامتیں ٹوٹی ہیں, جتنے بھی ظلم و ستم ان پہ ہوئے ہیں, وہ آج کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو شاید وہ 24 گھنٹے بھی پورے نہیں بنتے ہیں. لیکن ہسٹری بتاتی ہے کہ یہ کم از کم 5 دن کا ٹائم تھا جب خداوند یسوع مسیح کو باغ گثسمنی سے پکڑا گیا, اور ان کو صلیب دینے کے بیچ میں کم از کم 5 دن کا ڈیوریشن بنتا ہے. اور 5 دن یہ ہارر تھے, یہ خوفناک تھے, ہیبت ناک تھے, تکلیف دہ تھے, جو آپ ابھی آگے سننے والے ہیں. تو پہلی صدی میں یہ چیزیں بالکل ریکارڈڈ ہیں, اور یہ جو میں ابھی واقعہ پیش کرنے والا ہوں یہ یروشلم کی ہسٹری میں ریکارڈڈ ہے. یہ ویٹیکن میں ابھی بھی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے, پڑا ہوا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کے 5 دن کا جو ہارر تھا, یہ 3 صدی میں, یعنی جب 3 صدی عیسوی شروع ہوئی تو 3 صدی عیسوی میں 5 سے یہ 4 دن ہو گیا. یہ اس زمانے کے چرچز یہ کر رہے تھے ڈیسائیڈ. اس کے بعد جب 707ویں عیسوی میں پہنچے, یا 700 سال اس بات کو گزرے, تو وہ ٹارچر جو ہے وہ 4 سے 3 دن رہ گیا. اس کے بعد جب 1000 پورے 10 صدیاں گزر گئیں, تو یہ ٹارچر جو چرچ کے پاس آگے فارورڈ ہوا ہے, یہ تقریباً 2 دن کا فارورڈ ہوا ہے. پھر اس کے بعد 1415 میں
1415 में ये टॉर्चर को उस जमाने के पोप ने महदूद करके एक दिन से भी कम कर दिया। तो आज मैं बाइबल से भी आपको प्रूफ कर दूंगा कि ये कोई 20 घंटे की बात नहीं है। ये काफी चीजें आपको बाइबल में से यहां से क्लियर हो जाएंगी कि ये कोई एक दिन का, कम से कम एक दिन का वाकया नहीं है कि खुदावंद यीशु मसीह को जुमेरात को पकड़ा और जुम्मे को उनको सलीब दे दी गई और बीच में जितना टाइम था उनको टॉर्चर किया गया। हालेलुया। तारीख इस बात को प्रूफ करती है, तारीख, हिस्ट्री इस बात को प्रूफ करती है जो कुछ बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह नाम का एक शख्स था, उसको सलीब दी गई, वो उसको कब्र में डाला गया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये सारी बातें बाइबल को एक तरफ कर दें, ये हिस्टोरिकल फैक्ट है और ये तारीख में लिखी हुई हैं। अगर नहीं भी लिखी हैं तो कम से कम लिखी हुई हैं, ये कंफर्म मैं बोल रहा हूं। नहीं तो आपको अगर आसान अल्फाज में समझना चाहते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं उसकी कब्र आज भी मौजूद है और आज भी खाली है। तो खुदावंद यीशु मसीह के जो इस टॉर्चर की रवादात है जो बागे गतसमनी से शुरू हुआ और सलीब तक पहुंचा है, इसमें दो हिस्टोरियन थे, दो तारीख लिखने वाले हिस्टोरियन थे। एक का नाम था सिरिलियस। मैं इसलिए आज आपको, मेरा प्रोग्राम था, थोड़ी सी हम वर्शिप में लेट हो गए, नहीं तो मैं आपको वर्सेस के साथ बताता, लेकिन मैं आपको वर्सेस अब लिखवाऊंगा, बताऊंगा। और आपने करना क्या है कि आप भले लिखना चाहते हैं लिख लें, नहीं तो इसकी जब वीडियो आपके पास आएगी तब बैठ के अपने नोट्स बनाइएगा और जो वर्सेस मैं बोल रहा हूं वो आपने बाइबल खोल के देखनी है और पढ़नी है कि पास्टर साहब ने जितना प्रीच किया उसमें कितनी सच्चाई है। हालेलुया। तो दो हिस्टोरियन थे जिन्होंने ये रिकॉर्ड किया। पहले का नाम था सिरिलियस। सिरिलियस जो था उसका जो एरिया था वो पैंतुस पिलातुस के साथ कनेक्टेड था। वो पैंतुस पिलातुस की हुकूमत के अंदर सिरिलियस काम करता था और पैंतुस पिलातुस के एरिया में जब यीशु मसीह आए, जब उनका इंटरोगेशन हुआ और जब उनके ऊपर टॉर्चर हुआ, सिरिलियस ने वो सारी बातें पूरी अपनी हिस्ट्री में उस टाइम की रिकॉर्ड करी हैं। दूसरा हिस्टोरियन था, उसका नाम था प्रैकेटस। ये जो था हेरोदिस के साथ कनेक्टेड था। हेरोदिस के एरिया में, हेरोदिस के जब टेरिटरी में खुदावंद यीशु मसीह को भेजा गया, उस टाइम पे वहां पे क्या कुछ हुआ है वो प्रैकेटस ने वो सारी चीजों को रिकॉर्ड किया है। हालेलुया। आप लोग समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैसेज ऊपर हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन 100% मैं चैलेंज से बोलता हूं कोई बोर नहीं होगा, क्योंकि आज वो आप सुनने वाले हैं जो आपने सुना नहीं है। रोमन हुकूमत वो हुकूमत थी जिसने खुदावंद यीशु मसीह को सलीब दी है। यहूदियों ने साजिश करी है, यहूदियों का इख्तियार नहीं था सलीब देने का, क्योंकि यहूदी लोग रोमन्स के अंडर में थे और उनको इख्तियार नहीं था कि किसी को जान से मारें। उन्होंने ये सारा प्लॉट किया, उन्होंने सारा मंसूबा बनाया, किस तरह से करा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये सारा जितना भी सलीब का जो भी सिलसिला हुआ है वो सारा रोमन्स की कंट्रोल में था और रोमन्स की अप्रूवल के बगैर ये नहीं हुआ है। तो रोमन्स जो उस जमाने में सलीब देते थे उसके सिर्फ 3 रीजन थे। ध्यान से सुन लें, सलीब हर एक को नहीं पकड़ के उठा के दे दी जाती थी कि चल भाई तू आ और तेरे को सलीब दे देते, नहीं। सिर्फ 3 किस्म के केसेस आपके पास होने चाहिए। वो केसेस में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आपको सलीब दी जाती थी। और वो केसेस क्या कहलाते हैं? इंग्लिश में उसे कहते हैं ट्रीजन। ट्रीजन का मतलब यह है कि हुकूमत के साथ गद्दारी करना। अगर कोई शख्स ट्रीजन यानी रोमन हुकूमत के साथ गद्दारी में इन्वॉल्व है तो उसको सलीब दी जाती थी, और उसमें भी 3 दर्जे की सलीब होती थी। अगर किसी ने रोमन हुकूमत का टैक्स चुराया है तो उसको सलीब दी जाती थी, लेकिन वो सलीब स्ट्रेट सलीब होती थी, उसको मारा कूटा नहीं जाता था। दूसरा, अगर किसी ने रोमन हुकूमत के किसी ऑफिशियल को, कोई बड़े ओहदेदार को उसको कत्ल किया है तो उसको दूसरे लेवल की सलीब दी जाती थी, उसमें टॉर्चर भी शामिल है। लेकिन तीसरा जो सबसे ज्यादा
हाई डिग्री थी, उसे तीसरे दर्जे की जो कैदी होते थे या तीसरे दर्जे के जो मुजरिम होते थे, उनके ऊपर जो सलीब थी उसमें ये टॉर्चर शामिल है। सुने, तीसरा दर्जा क्या होता था? जिसने अगर रोमन हुकूमत के खिलाफ एक और किंगडम बनाने की कोशिश करी है, रोमन हुकूमत के खिलाफ एक और अपना कोई ग्रुप बनाना शुरू किया है, एक और हुकूमत बनाना शुरू करी है, उसको वो थर्ड डिग्री पे लेके जाते थे और उसके साथ ये सारा टॉर्चर होता था जो अब तक तारीख में सिर्फ यीशु के साथ हुआ। इस तरह का रोमन हुकूमत उस टाइम पे पूरी ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पे 95% दुनिया पे वो रूल कर रही थी। सुने, ध्यान से सुने, किसी को कुछ समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है, अब सुने, सलीब का जो प्रोसेस होता था ये साल में 4 दफा होता था। सिर्फ साल में 4 दिन मुकर्रर थे, 4 दिन के अलावा सलीब नहीं दी जाती थी। और 4 दिन कौन से थे? जनवरी 2 जिसमें सलीब दी जाती थी, अप्रैल 2 यानी 2 अप्रैल जो इस दफा गुड फ्राइडे के दिन आ रहा है, 2 अप्रैल को सलीब दी जाती थी, जून 2 तारीख को सलीब दी जाती थी और सितंबर 2 तारीख को सलीब दी जाती थी। साल में 4 मौके होते थे जिसमें सलीब दी जाती थी। पूरी दुनिया में उस टाइम पे जितनी दुनिया डिस्कवर हो गई थी, जितनी दुनिया दरियाफ्त हो गई थी, उस जगह तक रोमन्स पहुंच गए थे, हुकूमत कर रहे थे। उस टाइम पे ये अमेरिका वगैरह नहीं था, लेकिन यूरोप के कुछ पार्ट वगैरह उन्होंने कंट्रोल कर लिए थे और उन्होंने सलीब के लिए 4 लोकेशंस रखी हुई थी। ध्यान से सुनिएगा, सलीब के लिए 4 लोकेशन रखी हुई थी। अगर कोई बर्रे आजम अफ्रीका में, अगर कोई अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इस तरह का मुजरिम ठहरता है तो उसके लिए उन्होंने एक जगह रखी थी जो लीबिया में रखी थी, ट्रिपोली में, और उस जगह पे वो सलीब दी जाती थी। अगर कोई यूरोप में ये सियासी मुजरिम ठहरता है तो यूरोप में उन्होंने फ्रांस में एक जगह रखी थी जहां पे सलीब दी जाती थी। अगर मेडिटेरियन जगहें, जो मेडिटेरियन इलाका है, मेडिटेरियन आप लोग समझते हैं, तुर्की साइड से अगर कोई इस चीज में इन्वॉल्व होता था तो उसको रोम में उसको सलीब दी जाती थी। और अगर कोई मिडिल ईस्ट, ये जो हमारा इलाका है, मिडिल ईस्ट में अगर कोई रोमन हुकूमत के खिलाफ सर उठाता था तो उसको यरूशलेम में सलीब दी जाती थी। ये 4 जगहें थी। जो सलीब की जगह थी उसे कैलवरा कहा जाता था, जो अब हम कैलवरी के तौर पे बोलते हैं, उस जमाने में उसको कैलवरा कहा जाता था। और ये जगह उन लोकेशंस पे मखसूस थी और इन्हीं तारीखों में लोगों को सलीब दी जाती थी। समझ आ रही है? हालेलुया, समझ आ रही है? प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह को कोई मार नहीं सकता। क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने बोला है कि कोई मेरी जान नहीं ले सकता, मैं अपनी जान खुद देता हूं। यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब 18वीं आयत में लिखा हुआ है। इधर स्क्रीन पे नहीं लगाएं, बस मैं बता रहा हूं। खुदावंद यीशु मसीह को कोई जान से नहीं मार सकता। वो खुदा है, इंसान बन के आया है, इसलिए वो बोलता है कि मैं अपनी जान खुद देता हूं, मैं अपनी जान खुद देता हूं, इसलिए कोई मेरी जान ले नहीं सकता। बाइबल में लिखा है जब उन्हें पकड़ा गया तो उसने शागिर्दों को बोला, मैं चाहूं तो इस वक्त 12 तमन फरिश्तों के बुला सकता हूं। 12 तमन का मतलब है लीजन्स, और एक लीजन में 6000 फरिश्ते होते हैं। तो 12 तमन का मतलब यह है 12 छिक 72,000 फरिश्ते खुदावंद यीशु मसीह उसी टाइम पे चाहता तो आ सकते थे और खुदावंद यीशु मसीह को बचा सकते थे। हम जब कलमे पढ़ते हैं गुड फ्राइडे के दिन, कलमों में हमने देखा है एक जगह पे बोला है, ए बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। इसका मतलब यह है खुदावंद यीशु मसीह की कोई जान नहीं ले सकता, वो अपनी जान खुद बाप के हाथ में देते हैं। हालेलुया। तो ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको ये समझ में आ जाए कि मारने वाला कोई नहीं है जो मार सके। ये अब की बात नहीं है या ये उस जमाने की बात नहीं है, बल्कि जब दुनिया पैदा भी नहीं हुई थी, दुनिया की कोई चीज तैयार नहीं हुई थी, उस टाइम से खुदा ने अजल से एक बर्रा तैयार करके रखा था जिसको खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हम जानते हैं।
تو یہ پلان آف ایجز ہے، یہ زمانے سے ازل سے پلان کر کے خدا نے رکھا ہوا تھا کہ فلاں ٹائم پہ فلاں سینچری میں میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا اور وہ ساری دنیا کا فدیہ دے کے صلیب پہ قربان ہوگا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے لیے ایک بہت سارے لوگ دکھ مناتے ہیں، دکھ کی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں دکھ سے زیادہ فتح مندی کی بات ہے کہ ہمارا اس دن فدیہ دیا گیا اور ہم باپ کے ساتھ ریکنسائل ہوئے، باپ کے ساتھ ہم دلیری سے باپ کے سامنے آ کے اس کو ابا کہہ کے پکار سکتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہوا کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارا فدیہ دیا۔ ہاللیلویہ۔ اب میں آ رہا ہوں اپنے میسج کی طرف۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو بتایا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے جو میں بولنے والا ہوں۔ جب باغ گثسمنی میں خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تو سیریلیس وہاں پہ تھا۔ سیریلیس کون تھا؟ پینتیس پلاطس کا ہسٹورین تھا۔ سیریلیس نے وہ اپنی تاریخ میں ریکارڈ کیا ہے، اس نے بولا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو جو پکڑنے کے لیے آئے تھے وہ 600 سپاہی تھے اور 300 جو ہیں وہ ہیکل کے گارڈ تھے۔ کتنے؟ 600 رومن سپاہی تھے، 300 یہودی گارڈ تھے جو ہیکل کے گرد ہوتے تھے، اور 100 کے قریب شرع کے عالم تھے۔ شرع کے عالم کون تھے؟ وہ جو فقیہ فریسی یہ تھے۔ تقریباً 1000 کے قریب لوگ جو ہیں خداوند یسوع مسیح کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اور اس طرح سے آئے تھے، ڈنڈے اور لاٹیاں اور مشلے لے کے آئے تھے۔ اور ہمیں یہ صاف کلیئر نظر آتا ہے کیونکہ رات کا ٹائم تھا، خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کو بول رہے تھے جاگو جاگو، سب سوئے جا رہے تھے۔ پھر یہ جب مشلے لے کے آئے تو یہ ساری چیزیں کلیئر کرتی ہیں کہ یہ رات کا ٹائم تھا جب خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے اریسٹ کیا۔ 1000 لوگ کس کو پکڑنے آئے تھے؟ سلامتی کے شہزادے کو پکڑنے آئے تھے، امن کے بانی کو پکڑنے کے لیے آئے تھے، اور اس طرح سے آئے تھے جیسے وہ کوئی بہت بڑا مجرم ہے، اس کے لیے 1000 لوگ وہاں پہ آئے تھے۔ ہاللیلویہ۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑا گیا ہے، اب کرونالوجیکل آرڈر شروع ہو رہا ہے جو سارا کا سارا میری محنت ہے اور میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو اسی رات پکڑ کے ایک آدمی ہے، اس کا نام ہے ہنا نام کا ایک آدمی ہے، انگلش میں اینا بولتے ہیں، اور یہ پورا حوالہ ہمیں ملے گا یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب 12 سے 14 آیت میں یہ سارا حوالہ ملے گا کہ سب سے پہلے خداوند یسوع مسیح کو جب پکڑا ہے باغ گثسمنی میں تو پکڑ کے خداوند یسوع مسیح کو ہنا کے پاس لے کے گئے ہیں، اور اس کا حوالہ ہے جان چیپٹر 18 ورس 12 to 14۔ اور پوری رات وہ لوگ اس کے ساتھ پوچھ تاچھ کرتے رہے، اور پوچھتے کیا رہے؟ اس کی ٹیچنگ کے بارے میں پوچھ رہے تھے کہ تو کیا تعلیم دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بولا میں چھپ کے کوئی تعلیم نہیں دی ہے، میں نے تمہارے عبادت خانوں میں تعلیم دی ہے، میں نے اوپنلی سب کے سامنے تعلیم دی ہے۔ اس پر ہنا کے گھر میں ایک اس کا گارڈ تھا، اس نے خداوند یسوع مسیح کے ایک تھپڑ مارا اور اسے بولا تو بات کس طرح سے کر رہا ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے آگے سے اس کو جواب دیا کہ یہ تو نے تھپڑ اس لیے مارا ہے جو میں نے اچھے کام کیے ہیں، کس بات پہ تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے؟ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو پوری رات خداوند یسوع مسیح کو ادھر سے پکڑا، رات کے ٹائم پہ پوری رات یہ لوگ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ تفتیش کرتے رہے، انٹروگیشن کرتے رہے، اس سے پوچھتے رہے، اور پوری رات میں صرف ایک شخص تھا جس نے خداوند یسوع مسیح کو تھپڑ مارا، کیونکہ سیریلیس نے یہ چیزیں دیکھی اور اس نے اس بات کو کنفرم کیا۔ بائبل بھی ہمیں یوحنا کی انجیل 18 باب اور 12 سے 14 آیت میں یہ چیز دکھاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے صرف ایک ہی نے تھپڑ مارا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پوری رات بھر انویسٹیگیشن کرنے کے بعد صبح سویرے ہنا نے خداوند یسوع مسیح کو اس زمانے کا سردار کاہن، اس کا نام تھا قیافہ، اس کے گھر پہ بھیجا۔ دیکھیں کرونالوجیکل آرڈر آپ کو پتہ چلے گا، پوری رات اس کے گھر میں گزری ہے۔ صبح سویرے خداوند یسوع مسیح کو ہنا کون ہے؟ قیافہ کا سسر ہے، یہ بائبل بھی بتاتی ہے قیافہ کا سسر ہے۔ قیافہ کون ہے؟ اس زمانے کا سردار کاہن تھا، اور اس کے گھر میں ہنا نے خداوند یسوع مسیح کو بھیج دیا۔ جب اس کے گھر میں ارلی مارننگ خداوند یسوع مسیح گئے وہاں پہ، تو وہاں پہ یہ آپ کو حوالہ ملے گا، یوحنا میں نہیں ملے گا۔ یہ حوالہ، یہ آپ کو آرڈر ملے گا، آپ کو متی کی انجیل میں ملے گا، اس کا 26واں باب
57 سے 67 آیت میں یہ سارا سین متی نے ریکارڈ کیا ہوا ہے کہ کیفا کے گھر میں کیا ہوا ہے. ہنا کے گھر میں جان نے ریکارڈ کیا ہے, یوحنا نے, اور متی نے کیفا کے گھر میں ریکارڈ کیا ہے, اور اس کا حوالہ ہے 26 باب سے لے کے 57 سے 67 تک, یعنی 57 سے 67 آیت تک یہ ساری چیز ریکارڈ ہے. اور یہاں پہ جب خداوند یسوع مسیح کی تفتیش ہو رہی تھی تو ان لوگوں نے بہت سارے جھوٹے گواہ یہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے خلاف کھڑے کیے, لیکن کوئی بھی وہاں پہ ان کی تصدیق نہیں ہو پا رہی تھی. وہ جھوٹے گواہ جھوٹے ثابت ہو رہے تھے. پھر انہوں نے کچھ خداوند یسوع مسیح سے ایسی بات کری تو خداوند یسوع مسیح نے بولا یہ ہیکل کو میں 3 دن میں ڈھا کے کھڑا کر سکتا ہوں. جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بولا تو انہوں نے بولا کیا تو مسیحا ہے, کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ تم ابن آدم کو خدا کے دائنی طرف بیٹھا ہوا دیکھو گے. یہ اس حوالے میں ساری چیزیں لکھی ہیں. اور جیسے ہی خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ اب تم ابن آدم کو خدا کے دائنی طرف دیکھو گے, تو جو سردار کاہن کائفہ نام کا تھا اس نے اپنا سارے کپڑے پاڑے. اس نے بولا اب ہمیں کسی چیز کی کوئی حاجت نہیں ہے, کیونکہ اس نے بلاسفیمی کی ہے, اس نے خدا کے بارے میں غلط بات بولی ہے. اور پھر وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر تھوکا گیا, خداوند یسوع مسیح کو مارا گیا. تقریباً بتاتے ہیں کہ 100-150 کے قریب سپاہی تھے جو خداوند یسوع مسیح کو مار رہے تھے, تھوک رہے تھے, اور تھوکتے ہوئے مارتے ہوئے اس سے پوچھ رہے تھے تو نبوت سے بتا تجھے کس نے مارا. یہ سارا جتنا بھی ٹارچر ہوا ہے یہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کائفہ کے گھر میں ہوا ہے. اور اسی درمیان میں پترس نے 3 دفعہ خداوند یسوع مسیح کا انکار کیا ہے, اور سارا دن یہ سلسلہ ان کے ساتھ چلتا رہا. جو سردار کاہن نے کپڑے پھاڑے, کس لیے پھاڑے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ اب تم مجھے خدا کے دائنی طرف دیکھو گے. تو اس نے بولا اب ہم نے اس پہ بلاسفیمی کا کیس بنایا ہے, اور بلاسفیمی کا کیس جو ہے وہ اس کو قتل کے قابل بنا سکتا ہے یا قتل کے لائق بنا سکتا ہے. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کو قلعے میں بھیجا گیا. دیکھیں یہ تیسرا عمل ہے. ایک رات گزر گئی, ایک پورا دن گزر گیا. اب رات ہی کے ٹائم میں نہیں, صبح ارلی مارننگ بائبل میں آپ دیکھیں گے تو یہ حوالہ آپ کو ملے گا یوحنا کی انجیل 18 باب 28ویں آیت میں ملے گا, جب خداوند یسوع مسیح کو کائفہ کے گھر سے لے کے سین ہینڈرین, یا جسے قلعہ بھی کہتے ہیں, جسے صدر عدالت بھی بولتے ہیں اردو میں, انگلش میں اس کا نام ہے سین ہینڈرین. یہ ایک کونسل ہوتی تھی جس میں فقی فریسی ہوتے تھے اور یہ لوگ جج کرتے تھے کسی کو. اردو میں اس کا نام سین ہینڈرین نہیں لکھا, اردو میں لکھا ہے صدر عدالت یا قلعہ لکھا ہوا ہے. تو خداوند یسوع مسیح کو اگلی صبح کائفہ کے گھر سے قلعے میں صدر عدالت میں بھیجا گیا. اور یہ سارا حوالہ آپ کو ملے گا لوکا کی انجیل میں, اس کے 22ویں باب میں 66 آیت سے لے کے 71 تک ملے گا. یہ سارا حوالہ آپ کو کہ صدر عدالت کے اندر سین ہینڈرین میں وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا یہ ملے گا گوسپل آف لوک چیپٹر 22 ورس 66 to 71. پورا دن انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مختلف سوالات کرتے رہے. وہ پوچھتے رہے کیا تم مسیحا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بولا اگر میں ہاں بولوں گا تم میرا یقین نہیں کرو گے. پھر انہوں نے بولا کیا تو خدا کا بیٹا ہے؟ خداوند یسوع مسیح نے بولا تو خود بولتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. پھر خداوند یسوع مسیح نے بولا, یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے بولا کہ اب تم ابن آدم کو بادلوں پہ آتا دیکھو گے. اور پھر شاید یہاں پہ دوبارہ سے ریپیٹ کیا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہ ابن آدم کو خدا کے دائنے ہاتھ کی طرف دیکھو گے. ہاللیلویا ہاللیلویا. یہاں پہ یہ تقریباً سارا دن ان کے ساتھ انٹروگیشن ہوا ہے, سارا دن ان سے پوچھ تاچھ ہوتی رہی ہے, اور انہوں نے ایک پورا کیس تیار کر لیا کہ خداوند یسوع مسیح کے اوپر بلاسفیمی کا کیس اس طرح سے تیار کریں کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا بول رہا ہے, اپنے آپ کو خدا کے برابر بول رہا ہے. اب یہاں سے یہ پورا دن ان کے ساتھ یہاں پہ ہوا ہے. سیم نائٹ, اس دن کی رات کو پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح کو 35 پلاطس کے پاس بھیجا گیا. 35 پلاطس کے پاس بھیجا گیا تو وہاں کا سارا ریکارڈ جو ہے سیریلیس نے کرا, اور اس رات اس نے بتایا
کہ خداوند یسوع مسیح سے وہ لوگ وہاں پہ پوچھ تاچھ کر رہے تھے اور خداوند یسوع مسیح سے پوچھ رہے تھے کیا تو مسیحا ہے, کیا تو خدا کا بیٹا ہے. پھر انہوں نے آگے پینتس پلاطس کو بولا کہ ہمارے, بلکہ پینتس پلاطس کے پاس جب گئے تو انہوں نے بولا تو یہاں پہ ہم پہ ایک فیصلہ اپنا کر. اس نے بولا کیا فیصلہ کرنا ہے؟ اس نے بولا یہ ہمارا ایک آدمی ہے اور اس نے بلاسفیمی کری ہے, اس کو قتل کرو. تو خداوند, اگر یوحنا کی انجیل اس کا 18 باب اور 31ویں آیت دیکھو گے تو وہاں پہ پتہ چلے گا کہ رومنز لکھا ہوا ہے کہ یہودی کسی کو موت کی سزا دینے کے قابل نہیں تھے کیونکہ وہ رومنز کے انڈر میں ہوتے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے پینتس پلاطس کو بولنا شروع کیا کہ یہ شخص لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ رومن گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دو. یہ شخص لوگوں کو ابھار رہا ہے کہ رومن گورنمنٹ کو ٹیکس نہ دو, اور یہ جو ہے لوگوں میں کھلبلی پیدا کر رہا ہے, یہ لوگوں میں مختلف قسم کی ٹیچنگ سے کھلبلی پیدا کر رہا ہے. پورے یہودیہ سے لے کے گلیل تک یہ لوگوں کو غلط تعلیم دے رہا ہے. یہ میرے خیال سے چھوٹے سے حوالے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. لوکا 23 باب, گو ٹو ورس ویو. لوک چیپٹر 23 1 to 5. لوک 23 verse 1 to 5. لوک verse view. Hallelujah. What happened? It's not coming? اوکے. تو یہاں پہ یہ ساری باتیں ہوئیں جب انہوں نے بولا یہ سارے یہودیہ میں اس طرح کی تعلیم دے رہا ہے کہ ٹیکس نہیں کرو اور کیسر کو ٹیکس نہیں پے کرو. تو جیسے ہی اس نے ورڈ سنا یہودیہ سے گلیل, پینتس پلاطس نے بولا یہودیہ سے گلیل میں اگر یہ کر رہا ہے تو اس کو تم میرے پاس نہیں, اس کو ہیرودیس کے پاس لے کے جاؤ. ہیرودیس اس کا فیصلہ کرے گا کیونکہ یہ اس کے علاقے میں یہ سارے کام ہوتے ہیں, تو اس کے پاس لے کے جاؤ. اب آپ دھیان سے سنیں کہ یہ پورا دن چل رہا ہے. اس زمانے میں کوئی پولیس کی گاڑیاں نہیں ہیں, پولیس کی وین نہیں ہے, ٹرک نہیں ہے کہ قیدی کو بٹھایا اور یوں کر کے آپ لے گئے. اور قیدیوں کو, خاص طور پہ اس طرح کے قیدیوں کو, تو کبھی بھی کوئی گاڑی ملتی نہیں تھی, کوئی جانور نہیں ملتا تھا, بلکہ جانوروں کے پیچھے باندھ دیا جاتا تھا اور ایک شہر سے دوسرے شہر چلا کے لے کے جاتے تھے. تو خداوند یسوع مسیح جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں تو ذہن میں رکھیں کسی گاڑی میں نہیں جا رہے ہیں, بلکہ پیچھے جو فوجیوں کی جو ان کے گھوڑا گاڑیاں ہیں ان کے پیچھے باندھا ہوتا تھا اور یہ پیچھے رگڑتے ہوئے جاتے تھے. اس طرح سے یہ لوگ لے کے جاتے تھے. ہاللیلویہ. تو انہوں نے بولا ہیرودیس کے پاس لے کے جاؤ. ہیرودیس کے پاس جب لے کے گئے, ہیرودیس کے پاس جو ذکر ہے وہ لوکا 23 باب 6 سے 7 آیت میں ملتا ہے. لوکا 23 باب, لوک چیپٹر 23 ورس 6 to 7 یا آنورڈ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا. ہیرودیس مختلف طریقے سے سوالات کرتا رہا, خداوند یسوع مسیح چپ رہے, کوئی جواب خداوند یسوع مسیح نے نہیں دیا. اور جب کوئی جواب نہیں دیا تو لوگوں نے ہیرودیس کو بولا کہ تو اس کو سزا دے. تو خداوند یسوع مسیح کو ہیرودیس کے یہاں 300 لوگوں نے موک کیا. موک کا مطلب ہے ان کا مذاق بنایا. پہلی دفعہ یہاں پہ 300 لوگوں نے ایک چھوٹے سے اتنے سے چہرے پہ 300 لوگوں نے تھوکا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اتنی سی جگہ پہ 300 لوگ تھوکیں گے تو وہ چہرہ کیسا نظر آئے گا. بائبل بتاتی ہے خداوند یسوع مسیح خاموش رہے. کسی جگہ پہ خداوند یسوع مسیح نے ایک الفاظ بھی نہیں نکالا. 300 لوگ اس جگہ پہ تھوک رہے ہیں. کیوں تھوک رہے ہیں اور کیوں خداوند یسوع مسیح خاموش ہیں؟ کیونکہ ہم میں سے شاید کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کچھ ایسے کام کیے اپنی زندگی میں, اگر وہ لوگوں کو پتہ چل جائیں تو شاید لوگ ان پہ تھوکیں. مجھے نہیں پتا میں کس سے بات کر رہا ہوں, لیکن کہیں نہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہے جس نے کچھ اتنی گھٹیا اور اتنی گندی حرکت اپنی زندگی میں کری ہے کہ اگر وہ چیز لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ لوگ جو ساتھ رہ رہے ہیں وہ اس کے منہ پہ تھوکنا شروع کر دیں,
तूने इतनी घटिया हरकत करी है, लेकिन आपके चेहरे पे वो थूक नहीं आया, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने 2000 साल पहले वो थूक लिया। हालेलुया। बाइबल बताती है खुदावंद यीशु मसीह के दोनों हाथ पीछे बांध के उनके मुंह को चबूतरे पे एक स्लैब था, उसके मुंह को मार के यूं रगड़ते थे, यूं रगड़ते थे। तो ये सारा जो खुदावंद यीशु मसीह का चेहरा था लहूलान हो गया था, ये सारी चीजें, नाक टूट गई थी, दांत टूट गए थे। बहुत खुदावंद यीशु मसीह को उस जगह पे उन्होंने मौक किया, बहुत उसका तमस्खुर उड़ाया, और उसके बाद उन्होंने उसे दोबारा से पैंतुस पिलातुस के पास भेजा। और ये आपको मिलेगा यूहन्ना की अंजील 18 बाब 33 से 39 आयत तक। अब आपको पता चल गया, बैक एंड फोर्थ, यानी खुदावंद यीशु मसीह इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, कोई घंटों में ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ये टाइम लग रहा है, दिन लग रहे हैं, समा लग रहा है। और इस चीज में खुदावंद यीशु मसीह को जब ये सब कुछ कर लिया, खुदावंद यीशु मसीह को मारा पीटा, उनके चेहरे को स्मैश कर दिया, उसके बाद उन्होंने दोबारा से खुदावंद यीशु मसीह को पैंतुस पिलातुस के पास भेजा। और पैंतुस पिलातुस के पास जब उन्होंने भेजा तो पैंतुस पिलातुस को उन्होंने बोला कि अब तू इसको सजा सुना। पैंतुस पिलातुस ने उसे बोला कि ये लोग तेरे पे सारा इल्जाम लगा रहे हैं, तू क्या बोलता है? तुझे पता है मेरे पास इख्तियार है कि मैं तेरे को छोड़ भी सकता हूं। खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पे बोला, ये इख्तियार तुझे ऊपर से दिया गया है, अगर ऊपर से नहीं मिलता तेरा मेरे पे कोई इख्तियार नहीं था। फिर पैंतुस पिलातुस ने पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने बोला, तू खुद अपने मुंह से बोलता है मैं यहूदियों का बादशाह हूं, लेकिन मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है। मेरी बादशाहत अगर इस दुनिया की होती तो मेरे लोग आते और मुझे छुड़ाते। मेरी बादशाहत इस दुनिया की नहीं है, बल्कि मेरी बादशाहत और दुनिया की है। तो पैंतुस पिलातुस ने बाहर आके बोला कि मैंने इस आदमी में ऐसा कुछ देख नहीं पा रहा हूं कि ऐसे कत्ल के लायक या ऐसे सजा के लायक मैं करूं। तुम अगर बोलो तो मैं इस फसा के टाइम पे, फसा के दिन पे मैं तुम्हारे लिए एक कैदी छोड़ता हूं, और तुम बोलो तो मैं यीशु मसीह को तुम्हारे लिए छोड़ देता हूं। उन्होंने बोला, नहीं, हमें यीशु मसीह नहीं चाहिए, हमारे इस यीशु मसीह को तुम सलीब दो, और इसके बदले तुम बराबा जो है, जो इसी तरह ट्रिजन के केस में पकड़ा गया था, बराबा को तुम जो है छोड़ दो, और खुदावंद यीशु मसीह को तुम सजा दे दो। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु मसीह से उसने जब बार बार सवाल किए, खुदावंद यीशु मसीह ने बोला, मैं हक के लिए आया हूं। तो उसने पूछा, हक क्या है, सच्चाई क्या है? हालेलुया। तो यहां पे क्या किया इन लोगों ने, जो यहूदी थे, अभी चल रहा है वर्स व्यू चल रहा है, इट्स नॉट वर्किंग। यहूदियों ने बोला कि तुझे इसको सलीब देनी पड़ेगी। उन्होंने बोला, फिर मैं यीशु के साथ क्या करूं? उन्होंने बोला, सलीब दो, सलीब दो, सलीब दो, सबको आपको पता है। हालेलुया। तो उन्होंने बोला, अगर तू सलीब नहीं देगा तो तू कैसर का दोस्त नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह बोलता है। आप समझ में आई जो मैंने पहले बोला था? ट्रिजन केस कौन सा होता है? 3 किस्म के केस होते हैं। 3 किस्म के केस में कौन कौन से होते हैं? या आपने रोमन गवर्नमेंट का खजाने में से कुछ चुराया हो, टैक्स चुराया हो, या आपने किसी रोमन गवर्नमेंट के किसी बंदे को मारा हो, या आपने हुकूमत के खिलाफ एक और हुकूमत बनाने की कोशिश करी हो। तो अब उन्होंने देखा कि ब्लास्फेमी के केस में तो रोमन्स का इनसे ताल्लुक नहीं है। रोमन ने बोला, ये तुम्हारे शरीयत के मुताबिक तुम उसका फैसला करो। उन्होंने बोला, हम सजा दे ही नहीं सकते क्योंकि रोमन्स तुम हमारे ऊपर हो। फिर उन्होंने प्लॉट किया कि हम खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ ये करते हैं कि हम इसे बोलते हैं कि ये यहूदियों का बादशाह बन के अपना एक ग्रुप बना रहा है, और ये गवर्नमेंट के खिलाफ या रोमन गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरह से खड़ा हो रहा है। तब पैंतुस पिलातुस ने उसे हुक्म दिया, रिलीज किया कि ठीक है, इसको आप सलीब के लिए ले जाओ। हालेलुया। अब शुरू हो रहा है हिस्टोरिकल चीजें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुनिए आप ध्यान से। रोमन जो
सलीब देते हैं, वो सलीब डायरेक्ट नहीं देते हैं। सलीब देने से पहले एक अमल होता है, उसे कहते हैं स्कर्जिंग। इंग्लिश में कहते हैं स्कर्जिंग। स्कर्जिंग का मतलब है कोड़े मारना। और कोड़े मारने से पहले एक और अमल होता है जो बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन ये दोनों हिस्टोरियन ने इस चीज को रिकॉर्ड किया हुआ है कि आपने कितने लोग, हम पाकिस्तान इंडिया से सब एक ही माहौल से निकले हैं, आप लोगों ने देखा है जब सर्दियां चली जाती हैं, तो पुराने ज़माने की बात कर रहा हूँ, अभी तो ब्लैंकेट है ना, उस टाइम पे रज़ाइयाँ होती थी, लिहाफ जिसे कहते थे, और हमारे घर वाले माँ बाप जो हैं वो लिहाफ जो है गर्मियों के सीज़न में बड़ी बड़ी पेटियों में रख देते थे, और जब सर्दियाँ आती थी तो निकालते थे और सीधा इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि धूप में रख के उसको डंडे मारते थे। कितने लोग जानते हैं इस बात को? क्यों डंडे मारते थे? कि जो धूल मट्टी है वो ऊपर आ जाए। तो इसी तरह रोमन्स क्या करते थे कि कोड़े मारने से पहले उनका एक प्रोसेस होता था, और उस प्रोसेस में वो बैंत मारते थे। लकड़ी होती थी, एक स्टिक होती थी, और उससे जिसको सलीब देनी है, जिसको कोड़े मारने हैं, उसको पहले 50 बैंत मारे जाते थे। वो बैंत मारने का मकसद क्या होता था कि जितने ब्लड सेल हैं वो सारे के सारे ऊपर आ जाएं। जैसे धूल मट्टी ऊपर आती है, इस तरह जब बैंत मारे जाते हैं तो आपने देखा रेड हो जाती है जगह, पिटाई करी खाई है ना उन लोगों ने, तो अपने जगह रेड हो जाती है। इसलिए रेड हो जाती है कि ब्लड सेल ऊपर आ जाते हैं। और जब वो खुदावंद यीशु मसीह को 50 बैंत उन्होंने लगाए और ब्लड सेल ऊपर आ गए, उसके बाद स्कर्जिंग का अमल शुरू होता है। और उसके बाद जब स्कर्जिंग यानी कोड़े मारने का अमल शुरू होता है, तो वहां पे 3 ग्लैडिएटर होते हैं। इसका मुझे उर्दू नहीं आती है, ये उस जमाने में रोमन्स में कहलाए जाते थे ग्लैडिएटर। ये माहिर होते हैं कोड़े मारने के। ये 3 ग्लैडिएटर होते थे, और इनका जो पर्पस होता था वो ये होता था कि सलीब तक बंदा ना जा सके, सलीब पे जाने से पहले पहले कोड़ों से उसको मार के खत्म कर दिया जाए। सुने ध्यान से, ये अब एंड की तरफ जा रहा हूं, आप लोगों को समझने की जरूरत है। उसका मकसद ग्लैडिएटर का क्या होता था कि 3 ग्लैडिएटर थे, और उनको कॉन्ट्रैक्ट क्या दिया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर तुमने सलीब पे जाने से पहले इसको कोड़े से मार दिया तो जितना इसका वेट है उतना तुम्हें सोना दिया जाएगा। तो ग्लैडिएटर का जो टारगेट होता था वो ये होता था कि सलीब तक बंदा ना जाए, सलीब से पहले मार रहे हैं। क्योंकि सलीब, आपको मैंने सारी चीजें डिफाइन कर दी है कि सलीब से रोकने की वजह क्या है, सलीब तक क्यों अवॉइड करते हैं सलीब को। क्योंकि ये ताल्लुक है सियासी कैदियों से, जो ट्रिजन है, जो गवर्नमेंट के कैदी हैं। क्योंकि इनका अपना एक ग्रुप होता है, जब कोई काफिला लेके जा रहे हैं सलीब की तरफ, तो फिर बलवा भी हो सकता है, शहर में लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, तो कोशिश करते थे सलीब पे जाने से पहले पहले बंदा मार दें। और ये 3 ग्लैडिएटर को एक स्पेशल विप दी जाती थी, विप कोड़ा, एक स्पेशल विप रोमन्स उस टाइम पे देते थे। वो स्पेशल विप किस तरह की होती थी कि उस विप में तकरीबन 13 के करीब स्ट्रिंग्स होती थी, 13 के करीब उसमें चमड़े की वो लगी लड़ियां, जैसे चुटियां बनाते हैं ना, इस तरह की वो बनी होती थी। और उसमें हड्डियां, कील, उसमें कांच, उसमें हुक, ये चीजें और लोहे की छोटी छोटी बॉल्स होती थी, वो उसमें लगी होती थी। और वो जब किसी भी बंदे पे मारा जाता था तो वो घुप जाती थी, और जब वो उसे निकाला जाता था तो वो गोश्त के पीसेस के साथ बाहर निकलती थी। तस्वीर दिखाएंगे, कैन यू शो द विप। ये इस तरह की नहीं, इस तरह पीछे इस तरह की वो विप होती थी। इसमें तकरीबन 11 के करीब लड़ियां होती थी। और इसे नेक्स्ट बताना, इसको कहते थे फ्लैग्रम। और ये देखें, ये इसके हाथ में इसी तरह का है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा नजर आ रहा है। इस तरह ये मारा जाता था। तो एक कोड़ा नहीं होता था, बल्कि एक कोड़ा कोई 13-14 कोड़े एक साथ एक ही टाइम पे लग रहे होते थे। नेक्स्ट, अब उन्होंने क्या किया, खुदावंद यीशु मसीह को ऐसा छोटा सा एक पिलर था, उसके साथ खुदावंद यीशु मसीह को बांधा और सारे कपड़े उतार दिए। सुने, सारे कपड़े उतार दिए। यहां पे दोनों हिस्टोरियन मौजूद थे, और वो बोल रहे थे कि हमने इससे पहले इतना बड़ा टॉर्चर आज तक लाइफ में नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? कि आप लोग अब तक शायद ये समझ रहे हैं कि एक कम 40 कोड़े लगे हैं।
بائبل میں ایک بھی حوالہ مجھے دکھا دیں جس میں لکھا ہو کہ خداوند یسوع مسیح کو 1 کم 40 کوڑے لگے۔ 1 کم 40 کوڑے جو ہیں یہودیوں کا رول تھا، یہ خدا کی شریعت میں تھا کہ 1 کم 40 کوڑے لگائے جائیں۔ پولس بولتا ہے کہ مجھے 5 دفعہ 1 کم 40 کوڑے لگے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہودی نہیں مار رہے تھے، خداوند یسوع مسیح کو رومنز مار رہے تھے۔ تو یہ جو 1 کم 40 کوڑے مارنے کا جو رول ہے نا، یہ خداوند یسوع مسیح پہ نہیں اپلائی ہو رہا تھا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح انڈر رومنز تھے، رومن کے انڈر ان کو پنش کیا جا رہا تھا۔ اور وہ یہ دونوں کیا بتا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ 3 گلیڈیٹر کا کام تھا کہ خداوند یسوع مسیح کو مار دیں کوڑوں سے۔ کہہ رہے ہیں ہم نے پہلے یہ دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح کو یوں کر کے باندھا اور بیک پہ اس کے کوڑے مارنا شروع کیے۔ 10-10 کے راؤنڈ ہوتے تھے، پہلے 10 ایک مارتا، دوسرا 10، پھر 10۔ کہہ رہے ہیں پہلے راؤنڈ میں دونوں نے 2-2 سیٹ بانے، 2-2 سیٹ مارے، یعنی 20-20 کوڑے ایک ایک نے لگائے ہیں۔ 60 کوڑے خداوند یسوع مسیح کو اس کنڈیشن میں لگے ہیں۔ کہہ رہے پیچھے سے یہ جو کھال ہے نا، پیچھے کی سکن ہے نا، یہ ساری غائب ہو گئی تھی، اور اندر کے جو اعضاء تھے، آرگن تھے، وہ نظر آ رہے تھے۔ یہ کھال ایسی پیچھے سے لٹکی ہوئی تھی جیسے آپ نوڈلز اٹھاتے ہیں تو نوڈلز لٹکتی ہیں، کہہ رہے ہیں اس طرح سے لٹکی ہوئی تھی، اور یہاں پہ رکے نہیں ہیں۔ 60 کے بعد انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو یوں سیدھا کیا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اور کہہ رہے ہیں 60 کے بعد پھر 60 انہوں نے سامنے سے مارے، 60 انہوں نے سامنے سے مارے، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گنتی کرنا بند کر دی، کیونکہ کتنا خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے مارا ہے۔ ہم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ ایک انسان ہے جو انسان لگ نہیں رہا ہے، ایک انسان ہے جو انسان لگ نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کے جسم پہ ساری چیزیں ایسی تھیں جیسے چھلنی کر دیا ہے، اندر کے پارٹس آپ کو نظر آ رہے تھے۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ یہ سارے جتنے بھی کوڑے، ان گنت کوڑے خداوند یسوع مسیح نے کھائے ہیں، کسی ایک جگہ پہ بھی خداوند یسوع مسیح کی آواز نہیں نکلی۔ کین یو بلیو؟ ایک جگہ پہ بھی خداوند یسوع مسیح کے منہ سے ایک آواز نہیں نکلی۔ کیوں نہیں آواز نکلی؟ کیونکہ بائبل بتاتی ہے کہ اس کے مار کھانے سے، اس کے کوڑوں کے مار کھانے سے ہمارے کینسر، ہماری شوگر، ہمارا بلڈ پریشر، ہمارے ساری بیماریاں اس کے کوڑے کے مار کھانے سے۔ اور خداوند یسوع مسیح جانتے تھے کہ اگر میں بولتا ہوں کچھ، اگر میرے منہ سے کوئی تکلیف کی آواز نکلتی ہے، تو جو پروویژن ہے، جو میں اس ٹائم پہ ریلیز کر رہا ہوں دنیا کے لیے، ان کی بیماریوں کے لیے، وہ چیز کبھی بھی ان کو نہیں ملے گی۔ کیوں مجھے اس ٹائم پہ خاموش ہونا ہے؟ کیونکہ میری مار میں آپ سب کی شفا۔ جب یہ راؤنڈ ہو گیا، انہوں نے بولا کہ یہ مرا نہیں ہے، تو دونوں ہسٹورین کیا بول رہے ہیں کہ انہوں نے ایک نمک کے پانی کا ٹب ہوتا ہے، جیسے باتنگ ٹب ہوتا ہے نا ہمارے غسل خانے میں لگا ہوتا ہے، باتھ روم میں ٹب ہوتا ہے، ایسا ٹب تھا جو نمک کے پانی کے ساتھ تھا، اور اس میں خداوند یسوع مسیح کو ڈال دیا۔ انتہائی تکلیف دہ بات ہے کہ اتنی ساری، پورا جسم چھلنی ہوا ہے، ہر ایک چیز چھلنی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ جب ڈالا ہے، آپ اس تکلیف کو سوچ بھی نہیں سکتے جو خداوند یسوع مسیح نے اس وقت صحیح ہے۔ لیکن وہ ڈالنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خون انسٹنٹلی رک جاتا ہے، خون بہنا انسٹنٹلی ایک دم سے رک گیا۔ اور جب وہ خون رک گیا، تب انہوں نے کیا کرا؟ اسے ارغوانی پوشاک پہنائی، اسے بادشاہی پوشاک پہنائی، اور پھر اس کو سجدے کرنے لگے، اس کا مذاق اڑانے لگے، یہودیوں کے بادشاہ، اور پھر اس کے سر پہ انہوں نے کانٹوں کا تاج ٹھوکا۔ بائبل بتاتی ہے، آپ خاص طور پہ، میرے سمجھ نہیں آ رہا کہ آج کیا ہو گیا، یہ ورس نہیں لگ رہی ہے، نہیں تو میں یہ ورس خاص طور پہ پڑھانا چاہ رہا تھا کہ پینتوس پلاطس نے جب یہ ساری چیزیں ہو گئی نا، پینتوس پلاطس اس کو باہر لے کے آیا، اور بائبل میں لکھا ہے اس نے بولا بی ہولڈ دی مین۔ کیا لکھا ہے؟ بی ہولڈ دی مین۔ دی مین کا مطلب ہے دیکھو اس آدمی کو۔ مطلب پینتوس پلاطس کیا بول رہا ہے کہ یہ اب آدمی جو ہے نا، یہ اب زندگی بھر اس طرح فنکشن نہیں کر سکتا، یہ اب آدمی رہا نہیں ہے۔ میں اس لیے اسے آدمی بول رہا ہوں کہ یہ اب اس میں آدمی والی کوئی بات نہیں ہے۔
یہ اتنا چھلنی ہو گیا ہے، کیا تمہاری جو خواہش ہے اس کو مارنے کی کیا رک گئی ہے؟ کیا تم ابھی اسے معاف کر سکتے ہو؟ کیونکہ اگر یہ ابھی بھی میں اسے چھوڑ دوں تو شاید یہ زندگی بھر فنکشن ہی نہ کر سکے. کیا تمہاری جو منہ کو خون لگا ہوا ہے کیا وہ سیٹسفائی ہو گئے ہو کہ اتنا کچھ مارا ہے؟ انہوں نے بولا نہیں، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو، اس کو صلیب دو. اور پھر صلیب کے حکم دیے گئے. اور صلیب کے حکم میں پھر دھیان سے سن لیں، صلیب کے حکم میں کیا ہوتا تھا کہ جو کیلورا جو جگہ ہے وہاں پہ صلیب کا جو مین بیچ کا جو ڈنڈا ہوتا ہے نا وہ اسی جگہ پہ ہر وقت رہتا ہے، سالوں سال وہ ڈنڈا رہتا ہے. لیکن جو ہاتھوں والا ڈنڈا ہوتا ہے نا جس پہ ہاتھ ٹیکے جاتے ہیں وہ اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ ایک ڈنڈے کا ویٹ ہوتا ہے تقریباً 40 سے 50 کے جی. خداوند یسوع مسیح کو وہ ڈنڈا اٹھانے کو بولا گیا. سارے مسلز تو ٹوٹ گئے تھے، سارے مسلز تو خداوند یسوع مسیح کے پھاڑ دیے گئے تھے نا، کچھ طاقت، کوئی جان نہیں تھی. بائبل بتاتے ہیں کہ بائبل میں یسایہ میں لکھا اور ہم اس میں کوئی خوبصورتی نہیں پاتے کیونکہ اس کا منہ سارا کا سارا بالکل اسمیش کر دیا، اس کا جسم اسمیش کر دیا، ساری چیزیں. اور اسے بولا کہ اب تم صلیب اٹھاؤ. اس میں مسلز نہیں رہے تھے اس لیے اب وہ صلیب اٹھا کے چل نہیں سکتا تھا. تو ایک شمعون نام کا ایک کرینی آدمی تھا، اس کو بولا تو اس کی صلیب اٹھا اور تو اس کو لے کے چل. ہاللیلویا. اس سارے پیریڈ میں ایک دفعہ بھی خداوند یسوع مسیح کے منہ سے کوئی آواز نہیں نکلی. کس کے لیے؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح صدیوں آگے دیکھ رہے تھے، صدیوں آگے دیکھ رہے تھے. 2021 میں 19 مارچ کو دیکھ رہے تھے کہ کچھ لوگ ادھر بیٹھ کے میرے نام کی تمجید کر رہے ہوں گے جو کچھ میں نے اس ٹائم پہ کیا. زوردار تالیاں خداوند. وہاں پہ لے کے گئے خداوند یسوع مسیح کو، اور خداوند یسوع مسیح وہ جو بیچ کا ڈنڈا تھا اس کو زمین پہ لگایا، انہوں نے زمین پہ بچھایا، اس پہ جو خداوند یسوع مسیح نے اٹھایا تھا اس کو اس پہ فکس کیا. اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے کیلوں میں ہاتھوں میں کیل ٹھوکے گئے. اور میں ابھی اس پہ نہیں بات کر رہا، ٹائم تیزی سے جا رہا ہے، میں صرف پیروں کی بات کرتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے. اور پیروں میں اس کے کیل ٹھوکے گئے. اب سنیے دھیان سے، جو لوگ مجھے دیکھ سکتے ہیں دھیان سے دیکھ سکتے ہیں. ہمارا جو پیر ہے نا، اب یہ چائنیز نے بھی کنفرم کر دیا ہے، سائنس نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ ہمارے پیر کے جو تلوے ہیں اس میں ہماری باڈی کے ہر جگہ سے ایک نس آ رہی ہے جو ان تلووں میں. جب چائنیز کوئی تھراپی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے چپلیں بھی آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ ایسی نوکوں والی چپلیں ہیں کہ جب آپ وہ پہنتے ہیں تو وہ مساج کر رہی ہوتی ہیں آپ کے اندر آرگن کا. آپ کے دل سے جو ایک نس نکل رہی ہے وہ پیر میں جا رہی ہے. آپ کے سر سے جو نس نکل رہی ہے پیر میں جا رہی ہے. آپ کی انگلیوں میں سے، آپ کے جسم کے ساری جگہوں میں سے یہ نسوں کا جال جو ہے نا یہ آپ کے پیروں میں جا رہا ہے، بالکل پیروں میں. سمجھ آ رہی ہے؟ سب ایگری ہیں، سب جانتے ہیں اس چیز کو. تو جب آپ چلتے ہیں اور آپ کا پیر کسی کانچ سے کٹ جاتا ہے یا کسی چیز سے کٹ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ نیچے کی جو اسکن ہے نا وہ بڑی موٹی سی اسکن ہوتی ہے. جب وہ کٹ جاتا ہے تو تھوڑے دن میں خود بخود وہ ہیل ہو جاتی ہے. لیکن پرابلم آتی ہے اگر اوپر سے کوئی چیز اندر گاڑی جائے. سنیے گا، جب اوپر سے کوئی چیز، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کے جب پیر کیلوں سے ٹھوکے گئے ہیں تو وہ دونوں کو اکٹھا کیا ہے اور اوپر سے کیل خداوند یسوع مسیح کے پیر میں ٹھوکے گئے. تو اوپر سے جب کیل ٹھوکے جاتے ہیں نا تو سنیں دھیان سے، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ گچھا ہوتا ہے ساری نسوں کا. ساری نسیں اس جگہ پہ، سارے پارٹ، ساری جگہوں کی نسیں اسی جگہ پہ کنیکٹ ہو رہی ہیں. اور جب خداوند یسوع مسیح کے پیروں میں وہ کیل ٹھوکے گئے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ہر باڈی کے پین کو سہا ہے. ہارٹ کا درد کیسے ہوتا ہے اس ٹائم پہ خداوند یسوع مسیح کو فیل ہوا ہے. کڈنی کا درد کیسے ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کو فیل ہوا ہے. برین ہیمریج کا درد کیسے ہوتا ہے خداوند یسوع مسیح کو فیل ہوا ہے. جو باڈی میں درد ہوتے ہیں، جو باڈی میں جس جگہ پہ آپ کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، جہاں پہ کوئی تکلیف ہوتی ہے، وہ ساری تکلیفیں
ایک ہی ٹائم پہ خداوند یسوع مسیح نے ایک ساتھ سہی ہیں. کین یو امیجن؟ میں قصے کہانی کی بات نہیں کر رہا، میڈیکلی آپ اس چیز کو چیک کر سکتے ہیں. نہیں تو اپنی کوئی ٹانگ میں کیل مار کے دیکھیے گا تو پتہ چل جائے گا کیسا درد ہوتا ہے، تو بالکل یقین آ جائے گا. خداوند یسوع مسیح نے وہ سارے دردوں کو سہا ہے میرے اور آپ کے لیے. انہیں پتا ہے ہارٹ کا پین کیسے ہوتا ہے، انہیں پتا ہے برین ہیمریج کیسے ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کڈنی فیلئر کیسے ہوتا ہے، انہیں پتا ہے کہ دوسرے جسم میں جو درد اٹھتے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں. ہر ایک پین کو خداوند یسوع مسیح نے اس ٹائم پہ، اسی ٹائم پہ ایک دم سے سہا ہے. ہاللیلویہ. اور پھر بھی ایک الفاظ نہیں نکالا. کیوں؟ کیونکہ میری اور آپ کی بیماریاں کنیکٹڈ تھیں اس کے ساتھ، میرے اور آپ کے پین سارے کنیکٹڈ تھے اس کے ساتھ. اور میں اور آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے بولتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح تو نہیں جانتا میرے کیا تکلیف ہے، مجھے تو نہیں جانتا مجھے کیا درد ہے، تو نہیں جانتا میرے گردے میں کتنا درد ہو رہا ہے، تو میرے دل میں کتنا درد ہو رہا ہے، تو میری ٹانگ میں کتنا درد ہو رہا ہے. خداوند یسوع مسیح سارے پین، آپ کے بائبل میں لکھا ہے وہ ہر ایک چیز میں ہماری طرح آزمایا گیا. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خداوند یسوع مسیح نے صحیح نہیں ہے اور جو آپ سہ رہے ہیں. ہر ایک چیز اس نے صحیح ہے. اس کو پتا ہے کہ شرمندگی کیا ہوتی ہے، کیونکہ اس نے شرمندگی صلیب پہ صحیح ہے. کوئی کپڑا اس کے جسم پہ نہیں تھا. یہ تو تصویریں آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑا آگے لگا ہوا ہے، کوئی کپڑا نہیں تھا. اسی لیے بائبل بتاتی ہے عورتیں خداوند یسوع مسیح کو دور سے دیکھ رہی تھیں. خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے شرمندگی کیا ہوتی ہے. خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ لوگ اپنی پیٹھ کب دکھاتے ہیں، کیونکہ سارے شاگرد چھوڑ کے بھاگ گئے تھے. خداوند یسوع مسیح کو پتا ہے کہ کیا جیل میں جانے کا کیا ٹارچر ہوتا ہے، سزا پانے کا کیا ٹارچر ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ سہ چکا ہے، وہ سب چیزوں میں سے گزرا ہے، آزمایا گیا ہے، اور پھر میرے اور آپ کے لیے اس نے ابدی نجات لی ہے. ہاللیلویہ. یہاں پہ کہانی ختم نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ جمعے کا دن تھا. 3 دن کے بعد وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور عبدالآباد جیتا رہے گا. عبدالآباد جیتا رہے گا. کوئی نہیں ہے اسے مار سکے. یہ سب کچھ اس نے کس لیے کیا؟ تاکہ میں اور آپ نجات پا سکیں. یہ سب کچھ اس نے کس لیے کیا؟ تاکہ میں اور آپ اس شفا کو لے سکیں. یہ سب کچھ اس نے اس لیے کیا کہ جو دکھ اس نے سہے، جو شرمندگی اس نے سہی ہے، وہ میں اور آپ وہ شرمندگی کو نہ سہیں. وہ جو تھوک اس نے کھایا ہے میں اپنے منہ پہ نہ لوں. جو ننگا پن اس نے دیکھا ہے میں وہ ننگا پن نہ دیکھوں. جو بیماریوں کو اس نے ایک ہی ٹائم پہ فیل کیا ہے، وہ بیماریوں کو میں اور آپ نام فیل کریں. ہاللیلویہ. زوردار تالیاں خداوند یسوع مسیح کے لیے. مجھے نہیں پتا آپ کو صلیب کا یہ سفر کیسا لگا، لیکن یہ جوک نہیں تھا. He was not joking. وہ مذاق نہیں کر رہا تھا صلیب پہ. یہ ساری تکلیفیں اس نے مذاق میں نہیں سہی. He was very serious. مجھے بتائیں آپ لوگ کتنے سیریس ہیں اس خدا کے ساتھ جس نے آپ کا فدیہ دیا ہے، اس خدا کے ساتھ جس نے یہ ساری تکلیفیں سہی ہیں. آپ لوگ کتنے سیریس ہیں؟ سب کچھ اس نے جو آپ کو چاہیے اس نے کر دیا ہے صلیب پہ. آج بھی مجھے فون کرنا پڑتا ہے لوگوں کو، بھائی آ رہے ہو آپ؟ نہیں آ رہے ہو؟ آ رہے ہو؟ نہیں آ رہے ہو؟ اور لوگ مجھے گولیاں دے رہے ہوتے ہیں. میرا کیا مقصد ہے آپ کو بلانے کا؟ میرا کیا لالچ ہے آپ لوگوں سے؟ صرف آ کے یہاں پہ کلام سن لو بس؟ خداوند یسوع مسیح کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. کسی بھی ٹائم آ سکتے ہیں. کچھ نہیں پتا آج رات کو آ جائیں. اور میں چاہتا ہوں جتنے لوگ یہاں پہ ہیں سب کے سب خداوند یسوع مسیح کا بادلوں میں اڑ کر استقبال کریں. ہاللیلویہ. میں نہیں چاہتا آپ میں سے کوئی پیچھے رہ جائے، اس لیے میں فون کر کے بلاتا ہوں، آ جاؤ آ جاؤ. سارا ہفتہ ہم اپنے کاموں کو دیتے ہیں، سارا ہفتہ ہم اپنی زندگی کو دیتے ہیں. صرف 2 گھنٹے اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو دے دیں تو ہم احسان نہیں کر رہے. احسان یہ تھا جو اس نے کیا. ہم نے کچھ نہیں کیا.
اپنے قدموں پہ کھڑے ہیں، دعا کرتے ہیں. ہو ربا شنتھو لے بیرے شنتھو ربا شکھر ربا سیلے ریبا شما موشلا بورے ما سنتھو رے بے شیکے کھولا مارا شنتھو ریابا شکر لربو سیکے منا مالو کھربو شما ربا سیکے. آسمانی باپ یسوع مسیح ناصری کے نام سے آپ کے قدموں میں آتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں خداوند آپ کے بیٹے ہمارے نجات دہندہ یسوع مسیح ناصری کے لیے، جس نے خداوند ہے باپ یہ صلیب اٹھائی. ہم سال میں شاید ایک دفعہ ہی اس چیز کو یاد کرتے ہیں اور اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مارا گیا. خداوند یہ وہ چیز ہے جو ہمیں ہر روز ہر وقت ہمیں اس کو احساس کرنا چاہیے. ہمیں ہر وقت اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے کیا تکلیفیں سہی ہیں، اس نے کتنی مار کھائی ہے اور اس کے منہ سے الفاظ نہیں نکلے، اس کے منہ سے کوئی آہ نہیں نکلی ہے، اس نے کوئی کسی کے آگے التجا نہیں کری ہے، کیونکہ وہ آپ کی اور میری شفا چاہتا تھا، وہ آپ کی اور میری نجات چاہتا تھا. ہماری مخلصی اس کے لہو میں ہے، اس کے مار کھانے سے ہم سب نے شفا پائی ہے. خداوند ہم ساری موت کو یاد رکھتے ہیں، سارے خداوند آپ کے صلیب کے کفارے کو یاد رکھتے ہیں. اور خداوند اس وقت میں خاص طور پہ جتنے اس ہال میں ہیں، جتنے مجھے آن لائن دیکھ رہے ہیں خداوند، جتنے مجھے سن رہے ہیں، یسوع کے نام سے خداوند میں ہر ایک شخص کے لیے خداوند مکمل ہیلنگ، مکمل چنگائی ڈکلیئر کرتا ہوں یسوع کے نام سے. خداوند ہم اس عجیب و غریب شفا کو جو خداوند سالوں پہلے ہمارے لیے آپ نے آلریڈی کر دی ہے، ہم کیسے خداوند پیٹ موڑ کے اس سے جا سکتے ہیں؟ میں یسوع کے نام سے خداوند یہ شفا اپنی وائف کے لیے، تانیہ کے لیے میں ریسیو کرتا ہوں. خداوند اے باپ اپنی بیٹی کو چھوئیے اور خداوند اس صلیب، اس کوڑوں کے مار کے سبب سے جو خون نکلا ہے خداوند اے باپ، میں اپنی بیوی کی شفا اس میں ریسیو کرتا ہوں. خداوند میں جتنے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جو شوگر پیشنٹ ہیں، ہارٹ پیشنٹ ہیں اور جو کسی بھی پرابلم بیماری میں ہیں، یسوع کے نام سے خداوند ان خون کے قطروں میں سے ہماری خداوند ٹوٹل ہیلنگ ہے. یسوع کے نام سے میں ریسیو کرتا ہوں اس ہیلنگ کو. خداوند اپنے لوگوں کو چھوئیے، خداوند آپ آسمانی باپ چھوئیے اور خداوند مکمل شفا دیجیے. خداوند آج کے بعد اس چرچ میں خداوند کوئی بیمار نہ ہو. خداوند یہاں پہ سارے تندرست آئیں، کیونکہ ہم یسوع کے خون کے سبب سے اپنی شفا لے چکے ہیں. آپ کا میں شکر کرتا ہوں یسوع کے نام سے. خداوند ہے باپ، ہمارے سارے مسئلے خداوند جو ہم سمجھتے ہیں بہت دکھ والے ہیں، تکلیف والے ہیں، خداوند آپ ہم سے زیادہ ان ساری چیزوں کو سہ چکے ہو اور سمجھ چکے ہو. خداوند ہم پر رحم کیجئے، خداوند اپنا زور اور قوت دیجئے تاکہ خداوند اس تکلیف کے ٹائم میں، اس طوفان کے ٹائم میں خداوند ہم ڈوبنے والے نہ ہوں، لڑکھڑانے والے نہ ہوں، بلکہ طوفانوں پہ چلتے ہوئے ہم دوسری طرف جا سکیں. یسوع کے نام سے پورے چرچ کے لیے میں برکت پہ برکت مانگتا ہوں. آمین آمین.